نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر والله يعلم ما تصنعون۔ آپ تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، اور نماز صحیح ادا کیجیے، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور گناہ سے، اور واقعی اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ذریعے آپ کی ساری امت کو یہاں دو باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تلاوت قرآن کا، دوسرا حکم ہے اقامت صلاۃ کا۔ تلاوت قرآن کے روحانی، اخلاقی، اصلاحی اور پھر لازمی اور متعدد اتنے فوائد اور برکات ہیں کہ جس کا احاطہ ہی ممکن نہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہے تو اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ اس پڑھنے والے قاری کی طرف ہو جاتی ہے، اور اس کا دل جو میلا ہوتا ہے وہ دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر سست ہوتا ہے طبیعت تو اس کی سستی جو ہے وہ تلاوت قرآن کی برکت سے سستی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک نئی تازگی اور شگفتگی ہر قاری قرآن یہ محسوس کرتا ہے جس کو قرآن سے لگاؤ ہے، جس کو قرآن سے محبت ہے۔ تو جب قرآن کریم پڑھنے والا ان چیزوں کو جب محسوس کرتا ہے تو وہ یہ تمام باتیں اس کو محسوس ہوتی ہیں۔ قرآن کریم صرف تلاوت قرآن کے لیے نہیں، تلاوت قرآن کے ساتھ جب قرآن کریم میں انبیاء کرام اور مومنین کاملین جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کیا، جب ایک پڑھنے والا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ان کی عالی ظرفی، ان کی بلند حوصلگی اور بیگانوں کے لیے ان کے جذبہ خیر خواہی کو جب وہ قرآن میں پڑھتا ہے، مسرت اور کامیابیوں کے لمحوں میں ان اللہ والوں کا انداز تشکر دیکھتا ہے کہ وہ شکر کرنے کا انداز، اور ان کی زندگیوں میں بے مثال تواضع انکساری مصائب مصیبتوں میں، اور اس میں ان کا صبر جب قرآن میں پڑھتا ہے، اور صبر میں بھی ان کی مسرت اور لذت اور احساسات سے جب وہ آگاہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان اللہ والوں کا دنیا سے رخصت ہونا اور ان کے مبارک انجام سے جب واقف ہوتا ہے، تو پھر قرآن پڑھنے والے کے دل میں بھی ایسی ہی تمنا پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بھی کیوں نہ اس راہ پر چلوں تاکہ مجھے بھی ایسی مبارک زندگی نصیب ہو جائے۔ اسی طرح اسی قرآن میں ان لوگوں کا بھی انجام وہ پڑھتا ہے کہ جو سرکش تھے اور جو منکر تھے، اور ان کی زندگی گناؤنی زندگی تھی، اور ان کی گناؤنی زندگی کو جب وہ پڑھتا ہے تو پھر انہیں اپنے گناہوں کے سیلاب میں حقیر تنکوں کی طرح بہتا ہوا وہ دیکھتا ہے، تو پھر اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، دنیا کی بے ثباتی اور زندگی کے جاہ و جلال جو زندگی میں ملتا ہے دنیا میں، تو پھر اسے وہ کھوکھلا پن دکھائی دیتا ہے، اور حتی المقدور قرآن پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا پھر ایسے منکروں، ایسے سرکشوں کی راہ اختیار نہیں کرتا، کیونکہ یہ خود بھی برباد ہوئے اور اپنی قوموں کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ اسی قرآن کے صفحات کا مطالعہ جب اس انداز سے کیا جاتا ہے تو پھر اسے یہ ساری اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش اسے نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ ساری برکتیں اسی صورت میں اور اس قرآن سے فیضیاب وہی ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کو کلام الہی یقین کر کے پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، اور اس نیت سے وہ قرآن کو پڑھتا ہے کہ میں قرآن کی روشنی سے ہدایت حاصل کروں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں کسی تذبذب کا، یعنی وہ لوگ اس کے پاؤں نہیں ڈگمگاتے، اور بالکل وہ قرآن سے روشنی حاصل کرتا
کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف اور بار بار پڑھنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توجہ مبذول کروائی۔ دوسرا حکم جو دیا گیا اس آیت کریمہ میں وہ ہے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس پر جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بہت سے صاحبان اعتراض کرتے ہوئے بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے کئی نمازیوں کو دیکھا ہے، ساری عمر انہوں نے نمازیں پڑھی لیکن وہ جھوٹ بولتے رہے، وہ چور بازاری سے وہ باز نہیں آئے، انہوں نے وہ حرام بھی کماتے رہے اور نمازیں بھی پڑھتے رہے، وہ عمرے حج بھی کرتے ہیں لیکن وہ کم تولنے کم ماپنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ قرآن نے جو کہا کہ نماز بے حیائی اور برے باتوں سے روکتی ہے، تو ان کے لیے علماء نے پھر میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ان کے لیے جو آج جو جواب دیا وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کے اس جملے پر بڑے اعتراض کرنے میں بڑی جلد بازی سے کام لیا۔ قرآن کریم کے کلمات میں غور کریں تو قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا، بار بار آپ قرآن میں ہر مقام پر پڑھیں گے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اور نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نماز کو اس کے تمام ظاہری باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرو، اور نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ نماز سنت نبوی کے مطابق اس کے تمام ارکان بجا لائیں، اور باطنی حقوق کیا ہے یہ والا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہم نہیں سمجھتے۔ باطنی حقوق نماز کے یہ ہیں کہ پہلے انسان سراپا عجز و نیاز بنا ہوا ہو اور اپنے اوپر احسان کی کیفیت طاری کرے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے تو باطن میں اس کا باطن یہ محسوس کرے نماز پڑھتے ہوئے کأنک تراہ، جو حضور نے فرمایا کہ نماز اس انداز سے پڑھ کہ گویا کہ تو اپنے رب کریم کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی تو پھر دوسری کیفیت تو طاری کرنی پڑے گی، اور وہ ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تو اگر یہ نہیں کیفیت تجھ سے بن رہی کہ تو رب کریم کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ والی کیفیت نہیں بنتی تو یہ والی کیفیت تو طاری کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ تیرا رب کریم تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ذوق، اس شوق، اس خشوع خضوع کے ساتھ جب نماز ادا کی جاتی ہے تو وہ نماز ہے جو دین کا ستون بھی ہے اور مومن کے معراج ہے۔ یہی وہ نماز ہے کہ اس تصور کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ بندے کو گناہوں کے قریب نہیں جانے دیتی، کیونکہ بار بار وہ آ رہا ہے نماز میں اور اس نے یہ کیفیت طاری کر لی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ 5 وقت کی نماز میں بار بار اس کی مشق کروا دی جائے تو بتائیے کہ جب وہ گناہ کرتے وقت اسے یاد نہیں آئے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو یہ جب کیفیت ہوگی تو پھر وہ نماز جو ہے اسے بے حیائی اور بدکاریوں سے اسے روک دے گی، بلکہ روکے گی نہیں، علماء کہتے ہیں اسے نفرت ہو جائے گی گناہ کرنے سے، یعنی گناہ کے قریب جانے سے بھی وہ نفرت کرے گا۔ اور مومن کی ساری خوشیاں اور مسرتیں انہی چند لمحوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہیں کہ جب وہ سراپا نیاز بن کر اللہ کے حضور حاضری کرتا ہے اور دل اور زبان بھی اس کی گواہی، یعنی وہ سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، وہ جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم جمعے کے دن سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، اب جب بندہ یہ ساری وہ اس کی تفسیر، اس کا تھوڑا سا بھی مضمون ذہن میں ہو تو پھر اپنے دل و زبان سے اپنے رب کی تعریف و ثنا کرتا ہے، اور عذاب سے ڈر کر حاضری لگوانے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، عذاب سے ڈر کر نماز کی پابندی نہیں کرتا، بلکہ اس کا قلب، اس کی روح بیتاب ہو جاتی ہے اس رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کہ جب وہ نماز کو ان تمام چیزوں سے ادا کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہماری نماز کا آغاز بھی غفلت سے ہوتا ہے اور انتہا بھی غفلت پہ ہوتی ہے، اور جو نماز کے مابین ہوتا ہے وہ بھی ہماری جو حالت ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، زبان پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس کے آگے کھڑے ہیں، اور اس نے نماز پڑھی جیسی تیسی پڑھ کے چلا گیا۔ لیکن آئیے میں آپ کے سامنے ترغیب کے لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے ٹائم
حضور کا معاملہ کس طرح ہوتا تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنیے۔ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے، یعنی حضور ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تھا تو حضور اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس قدر مشغول ہو جاتے، گویا کہ اذان کیا ہوئی کہ ہماری ماں فرماتی ہیں حضور ہمیں پہچانتے ہی نہ تھے اور نہ ہم آپ کو پہچان پاتے تھے۔ یہ وہ کیفیت نماز کے وقت۔ اور آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف حضور نہیں، اب حضور نے اپنے غلاموں کو بھی ایسی نمازیں سکھائیں۔ آئیے حضرت علی کی کیا کیفیت ہوتی تھی سنیے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اذان ہوتی تھی کپ کپاہٹ سے ان کے جسم پر طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ کسی نے پوچھا اے امیر المؤمنین آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ کیا فرماتے تھے کہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر پیش کیا۔ یہ جو آپ نے کہا نا یہ قرآن کی آیت ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، یہ 22ویں پارے میں آیت آتی ہے۔ آپ فرماتے کہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے معذرت اللہ کی بارگاہ میں کر لی اور اسے اٹھانے سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس امانت کو ادائیگی کرنے کے لیے جسم پر کیسی کیفیات ہیں۔ اور یہ نہیں، آپ کے جو پوتے ہیں امام حسین کے بیٹے جن کو دنیا سجاد بھی کہتی ہے، امام زین العابدین، اللہ اکبر، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا نماز کی کیفیت میں جب آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، گھر والے آپ سے پوچھتے کہ آپ کو یہ کیا ہو گیا؟ تو آپ فرماتے کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ یعنی ہر ایک کا انداز الگ ہے، ہر ایک کی کیفیت الگ ہے، ہر ایک کا سوچ کا زاویہ دیکھیے کہ اللہ کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کس طرح اس کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اور اسی آیت میں جو دوسری بات آئی وہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ کا ذکر سب سے عظیم شے ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں یاد الہی، یعنی اللہ کی یاد جو ہے یہ سب سے افضل نیک عمل ہے، بلکہ تمام عبادتوں کی اصل جو ہے وہ ذکر الہی ہے۔ اب نماز کیا ہے؟ آپ اگر اس میں غور کریں تو یہ یاد الہی ہے، بندہ اللہ کو یاد کرنے، اور یہی حال بقیہ تمام عبادات کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو یاد کرنا بہت بڑا ہے، یعنی جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ بندے کو یاد کرتا ہے، اور یہ بھی قرآن سے ثبوت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب جب بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پھر اللہ جب بندے کو یاد کرے تو اس سے بڑا کیا ذکر ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے اور منع کرنے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرے گا یقیناً وہ بے حیائی نہیں کرے گا، وہ برے کام نہیں کرے گا، تو یہ سب سے بڑا اسے ذکر ملا۔ اور ہم ایک ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، وہ کیا فرماتی ہیں اس قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے؟ وہ فرماتی ہیں اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اگر تو نماز پڑھے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تو روزہ رکھے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ہر اچھا عمل جو تو کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، ہر بری چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فرمایا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور ان میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ احادیث تو بہت ہیں کیونکہ وقت میرا مکمل ہو رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے ذکر کے حوالے سے سنیے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ حضور بتا رہے ہیں کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والا ہے، اور جو تمہارے سونے چاندی کو صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا ہے کہ تمہارے دشمنوں سے مقابلہ ہو، تم انہیں قتل کر دو،
یا وہ تمہیں شہید مار دیں۔ یعنی 3 باتیں حضور نے بتائی کہ جہاد سے، سونا چاندی سے، اور سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ عمل ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر بندے کے زبان پر ہو، یہ کتنا بڑا ذکر ہے۔ اور اسی آیت میں فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ ہر جمعے کے دن خطبے کے اختتام پر پڑھا جاتا ہے، آج تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ ہر جمعے کے دن سبق یاد کروایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ذکر وغیرہ نیک اعمال کو بھی جانتا ہے، اور اس سے کوئی چیز بھی تمہارے رب سے چھپی ہوئی نہیں، اور وہ تمہیں ان اعمال پر بہترین جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہر مقام پر، اللہ تعالیٰ تنہائی ہو یا جلوت ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں طاعات، عبادات اور بطور خاص نماز کو صحیح طور پر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ ہم میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان کر دے۔ اللہ جس انداز سے سیکھنا سکھانا چاہیے مولائی کریم ہمیں وہ سیکھنے سکھانے کا طریقہ سلیقہ عطا فرما۔ مولائی کریم فہم قرآن سے نواز دے، فہم حدیث عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ہماری جہالت دور فرما، ہم سب کو باعمل، بااخلاق، باحیا، با کردار بنا دے، مرتے دم تک کثرت سے ذکر اللہ و ذکر رسول کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں، جس کی جو مراد ہو، جس کی مولائی کریم جو حاجت ہو اپنے محبوب کے صدقے میں، سب کی حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔